अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। अमेरिका के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, 24 अफराद जाँ बहक। मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइल में बड़ी इफ्तारी, यहूदियों की भी शिरकत। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। अफगान हुकूमत में इख्तिलाफात, वजीर दाखिला सिराज हक्कानी ओहदे से मुस्तफी। और सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में तेजी आ गई, वजह क्या बनी? ये थी टॉप स्टोरीज। अब खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर जाते हैं यमन की तरफ, जहां पर अमरीकी हमलों का आगाज़ हो चुका है। तो यूं कहिए कि ये जो एक तनाज़ा चल रहा था इसराइल फ़लस्तीन वाला, उसमें अब एक नया मोड़ आया है और अमरीकी हमले यमन पर शुरू हो चुके हैं। यमन के हूसी बागियों जो हैं उनकी तरफ से फ़लस्तीन की हिमायत जारी थी और इस हिमायत पर अमरीका का निशाना बन गए हैं वो। अमरीका ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले कर डाले हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मामले पर सोशल मीडिया साइट पर की गई अपनी पोस्ट में ये कहा कि मैंने आज अमरीकी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो यमन के हूसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दें। ट्रंप ने हूसियों को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। हूसी बागी जो हैं वो यमन के साहिल के करीब से गुजर कर इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहे और उन्होंने गज़ा जंग के दौरान इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल हमले भी किए थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इसराइल को धमकी भी दी थी कि अगर ये जो मुहासरा है वो ख़त्म नहीं किया गया और गज़ा में इमदाद नहीं जाने दी गई तो 4 दिन का डेडलाइन था जो कि हूथियों की तरफ से दिया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस डेडलाइन के ख़त्म होने तक ये मामला सही नहीं किया गया तो फिर हम दोबारा से हमले शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका की तरफ से उन पर अटैक शुरू कर दिया गया। अब देखना यह है कि तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक तरफ ये देखते हैं कि इसराइल के फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम है वो तो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको लेकर चलें यूएई, तो यूएई की तरफ से क्या हो रहा है ये एक बड़ी तशवीशनाक सी बात है। इसराइल के फ़लस्तीन पर जुल्म सितम जारी हैं, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ यूँ लगता है कि बगलगीर हो चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइली दारुल हुकूमत में एक ग्रैंड इफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें दीगर मज़ाहिब के अफराद ने भी शिरकत की। इफ्तार पार्टी मुत्तहदा अरब अमारात के तेल अवीव में कायम सिफारत खाने में मुनक़िद की गई। इस इफ्तार को बैनुल मज़ाहिब इफ्तारी का नाम दिया गया क्योंकि इसमें यहूदी, मसीही और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने भी शिरकत की। इफ्तार में इसराइली पार्लिमान के अरकान थे, हुकूमती हुक्काम थे और जो वहाँ के बड़े जो शहरी हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अब मुत्तहदा अरब अमारात ने 2021 में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, जिसके बाद से हर साल बैनुल मज़ाहिब इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और मुत्तहदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं उनका कहना यह है कि ये वो मौका है कि जब तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए, जिससे रवादारी और मजहबी हमाहंगी को फ़रोग़ हासिल है। अब कोई उनसे ये पूछे कि ये बात ठीक है कि आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन क्या एक दूसरे को कत्ल करने का भी मौका मिलना चाहिए? क्या 50,000 लोगों को, 60,000 लोगों को फ़लस्तीन में जिस तरीके से कत्ल किया गया, क्या उसका भी मौका मिलना चाहिए? उसमें से 50% जो थे वो औरतें और बच्चे थे, क्या उनको भी कत्ल करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए इसराइल को? और जो इसराइल ने वहाँ पर इमदाद बंद की हुई है, क्या उसे इस चीज़ का भी मौका मिलना चाहिए? तो ये ज़रा देख लें कि एक तरफ इसराइल क्या कर रहा है और दूसरा आप इसराइल के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की और इस वक्त हमारे जो मामलात हैं वो ऐसे नहीं है कि हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। हमें उसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें उसके लिए अपने एक जज्बे की ज़रूरत है जिससे हम इसराइल का मुकाबला कर सकें, लेकिन हमें इन मामलात में तो कहीं वो जज्बा नज़र नहीं आता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको हम लेकर जाते हैं अमेरिका की तरफ। जी, अमेरिका से भी कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं और ये मामलात हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए।
امریکہ نے گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کی بے دخلی متوقع ہے. جے ڈی وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں ہیں. حکومت کسی بھی شخص کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میرے نزدیک یہ معاملہ بنیادی آزادی اظہار کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے. امریکی شہری ان لوگوں سے مختلف حقوق رکھتے ہیں جو کہ گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس ہیں. اور انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی. تو اب امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل رہا ہے. یہاں تک کہ جو گرین کارڈ ہولڈر جو اپنے آپ کو امریکن نیشنل تصور کرتے ہیں ان کے لیے بھی اب امریکہ سیف نہیں رہا ہے. اب اسی حوالے سے ایک ڈیپورٹیشن ایپ ہے, اس ایپ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سیلف ڈیپورٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ اس ایپ میں متعارف کروا دیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے فیصل شاہ امریکہ میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی فیصل, بتائیے گا کہ یہ جو ایپ ہے یہ کیا ایپ ہے اور اس ایپ سے سیلف ڈیپورٹیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میس ڈیپورٹیشن کا معاملہ بہت زور و شور سے جاری ہے اور اس میں سب سے اہم معاملہ جو لاجسٹکس تھے, جیسے کہ ملٹری ایئر کرافٹ جا رہے تھے امریکہ سے دوسرے ممالک کے ہاں, وہ سلسلہ بھی اب بند ہو چکا ہے 2 ہفتے پہلے. اب جو CBP-1P1 اپلیکیشن ہے جو سال 2020 میں اس وقت کی انتظامیہ نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اس اپلیکیشن کے ذریعے سے وہ غیر قانونی امریکہ آنے والے لوگ جو امریکہ کے بارڈر سے امریکہ میں داخل ہوتے تھے, لینڈ بارڈر سے یا کسی دوسرے ذریعے سے, ان کو اس اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنے اسائلم کی ڈیٹس, ہیئرنگز اور سارا پروسیس جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے گائیڈ لائن وہاں سے ملتی تھی. وہ آن لائن وہاں پر اپنا آپ رجسٹرڈ کر سکتے تھے اور اسی کے ذریعے سے ان کی جو ہیئرنگز ہیں وہ اسکیجول ہو رہی تھیں. اب ٹرمپ انتظامیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد یعنی 20 جنوری کے روز ہم نے دیکھا تھا کہ CBP-1 ایپ پوری طور پر ڈسمینٹل کر دی گئی تھی, اس کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ سارے لوگ جو کہ اسکیجول تھے اپنی اپائنٹمنٹس کو لے کر مختلف امریکہ کے پڑوسی ممالک کے ہاں بھی موجود تھے, تو ان کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں. اب اس وقت سلسلہ یہ شروع کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے کہ انہوں نے اسی CBP-1 ایپ کو دوبارہ سے شروع کیا ہے, لیکن مختلف یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیرلی وہ غیر قانونی امریکہ میں رہنے والے لوگ اگر اس اپلیکیشن کے ذریعے سے والنٹیرلی یہاں سے چلے جائیں گے, اپنے خرچے سے یہاں چلے جائیں گے اور ہمیں نوٹیفائی کر دیں گے کہ ہم جا رہے ہیں, ہم امریکہ چھوڑ رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک آپشن موجود ہوگا فیوچر میں کہ وہ دوبارہ امریکی امیگریشن قانونی طریقے سے اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے, ویزا کے ذریعے سے امریکہ آ سکیں گے. لیکن اگر ڈیپورٹیشن کے آرڈرز کے بعد کسی کو امریکہ سے ریموو کیا جاتا ہے تو کم از کم وہ 10 سال کے لیے امریکہ آنے کی اہلیت کھو دے گا, اسے امریکی امیگریشن بعض کیسز میں تو ساری زندگی نہیں مل سکے گی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 صورتحال ہے, یعنی کہ اگر آپ کے ریموول آرڈر ابھی نہیں آئے, آپ کی کورٹ ہیئرنگ ہی نہیں آئی, اس سے پہلے آپ والنٹیرلی امریکہ سے چلے جاتے ہیں, آپ کے لیے آپشن موجود ہیں. اور اگر آپ کی کورٹ ہیئرنگ ہو چکی ہے اور آپ کو فردر کسی ڈیٹ کا انتظار ہے تو اس صورت میں پھر آپ کی نوعیت مختلف ہوگی. پھر بھی اگر آپ والنٹیرلی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شاید آپشنز موجود ہوں گے. لیکن اگر آپ کی وہاں ریڈ ہو جاتی ہے اور آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ ریپورٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوں گے. یہ CBP-1 اپلیکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ایک نئی اس وقت حکمت عملی ٹرمپ انتظامیہ نے اختیار کی ہے. جی بالکل ٹھیک, جی ادا کریں گے. فیصل شاہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس نے 43 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے کی بھی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے. ایک چارٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ممالک ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں شامل کیا گیا ہے. ایک ہے جی مکمل ویزا کیٹیگری, مکمل ویزا پابندی, یہ ریڈ کیٹیگری ہے, اس میں افغانستان آتا ہے. پھر وقتی طور پر ویزا پابندی جن پر لگ سکتی ہے اس میں پاکستان آتا ہے, اورنج کیٹیگری. اور یلو کیٹیگری ہے جس میں شرائط
کے ساتھ ویزا پابندی ہیں، یہ ان ملکوں کے نام ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ہے کہ جی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک جو ہیں وہ ان کے شہریوں پر مکمل ویزا پابندی لگ سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو اورنج لسٹ ہے اس لسٹ میں شامل ملکوں کے شہریوں کو ٹورسٹ اور امیگریشن ویزے نہیں دیے جائیں گے، صرف بڑے بزنس مین ویزے حاصل کر سکیں گے. اور یلو لسٹ جو ہے اس لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کو ویزا کے مسائل حل کرنے کے لیے 60 دن دیے جائیں گے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک امریکہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں افغانستان کی طرف. ہمیں جانا ہے اور افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور اب ان اختلافات کی وجہ سے ایک بڑا استعفیٰ بھی سامنے آیا ہے. افغانستان کے وزیر داخلہ سراج حقانی جو ہیں وہ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا استعفیٰ امیر ہیبت اللہ اخونزادہ کو پیش کر دیا ہے. امیر طالبان ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے سراج الدین حقانی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور استعفے کی وجوہات سے متعلق سراج الدین حقانی کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. طالبان نے بھی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے اور بیسکلی جو سامنے آ رہی ہیں خبریں، اندرونی اطلاعات وہ یہ ہیں کہ آپس میں طالبان قیادت کے درمیان جو ہے وہ اہم ایشوز پر اندرونی جو اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ استعفیٰ دیا گیا ہے. اور آخری خبر کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سربیا، جہاں پر 4 مہینے سے جاری حکومت مخالف مظاہرے جو ہیں ان میں اب آ گئی ہے بہت زیادہ تیزی. گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس پر عوام کا غم و غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا اور گزشتہ روز بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلے. لاکھوں افراد نے صدر الیگزینڈر واچک اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، جسے اب تک کا سب سے بڑا احتجاج قرار دیا جا رہا ہے. اور احتجاج کے باعث سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں ہائی الرٹ رہا اور تمام پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے جی سربیا میں. خبریں ہم نے آپ کو بتا دی. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں آسٹریلیا کی طرف، جہاں پر ایک کھلاڑی پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس پر جرم ثابت ہو گیا ہے. یہ کھلاڑی ہے جی کرکٹ کا ایک کھلاڑی، سابق کھلاڑی آسٹریلیا کا، بڑا مشہور کھلاڑی. کیا جرم کیا ہے، کیا معاملہ ہے، تفصیل بتاتے ہیں آپ کو. آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سٹوارٹ میکگل کو سڈنی کی عدالت نے کوکین کی سپلائی میں حصہ لینے کا مجرم قرار دے دیا ہے. البتہ 6 گھنٹے سے زائد بحث کے بعد جیوری نے 54 سالہ میکگل کو بڑے پیمانے پر منشیات کی سپلائی میں ملوث ہونے کے زیادہ سنگین الزام سے بری کر دیا. میکگل کو اب مئی میں سزا سنائی جائے گی. اب اس کیس کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں صحافی عادل، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ستوت، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. تھوڑی سی اگر ہمیں تفصیل بتا سکیں آپ پر کہ یہ سٹوارٹ میکگل جو ہیں ان پر بیسک الزام کیا تھا اور جرم کیا ثابت ہوا، کیا ثبوت ملے ان کے خلاف؟ جی اویس، سابق کرکٹر سٹوارٹ میکگل پر منشیات کی فراہمی میں شرکت کا الزام ثابت ہوا ہے. میکگل جو کہ 1998 سے 2008 تک آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلے، ان پر کوکین کی لین دین اور سہولت کاری میں ملوث ہونے کا الزام ہے. انہیں اپنے سالے اور اسٹریٹ ڈرگ ڈیلر کے ساتھ سہولت کاری میں قصوروار قرار دیا گیا ہے. عدالتی کارروائی کے دوران پیش کیے گئے شواہد کے مطابق اپریل 2021 میں میکگل نے اپنے ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں اپنے سالے اور ایک منشیات فروش جسے پرسن اے کے نام سے جانا جا رہا ہے ان کے درمیان ملاقات کا انتظام کرایا تھا. یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس ملاقات میں 1 کلو گرام کوکین کے لیے $330,000 کی ڈیل طے پائی گئی تھی. اور میکگل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف تعارف کے لیے موجود تھے اور ڈیل کی تفصیلات سے لا علم تھے. تاہم جیوری نے ان کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے انہیں منشیات کی سپلائی میں شرکت کا مجرم ٹھہرایا ہے. اگرچہ بڑے پیمانے پر منشیات کی سپلائی کے لیے جو ان پہ الزام لگا تھا اس سے انہیں بری کر دیا گیا ہے. کیس کے دوران پیش کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں پارکنگ کی وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں ملاقات ہوئی تھی، جو کہ کیس میں ایک اہم ثبوت کے طور پر پیش کی گئی ہے. صحیح، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سٹوارٹ میکگل جو ہیں وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے ڈرگ ڈیل کے درمیان. تو اب یہ جو کیس ہے یہ پچھلے سال سے چل رہا تھا، تو فائنلی پھر کیسے یہ بات ثابت ہوئی اور عدالت میں کیا کیا اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں؟
جی ہاں، یہ کیس جو ہے وہ گزشتہ سال سے جاری تھا اور حال ہی میں اس کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران پرسن اے نے گواہی دی تھی کہ میگل نے انہیں اپنے سالے سے ملوایا اور ڈیل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ میگل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف تعارف کے لیے موجود تھے، لیکن پھر کیس کے دوران جو تصاویر اور ویڈیوز پیش کی گئیں ان سے پھر ان پر الزام ثابت ہوا۔ صحیح، یعنی کہ یہ جو تعارف تھا اس زیادہ آگے کا معاملہ تھا کچھ۔ اچھا، اب ان کو سزا کب سنائی جائے گی اور کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ جی، اسٹوارٹ میگل کی سزا کا جو تعین ہے وہ اس سال مئی 2025 میں ہوگا۔ منشیات کی فراہمی میں شرکت کے جرم میں انہیں ممکنہ طور پر قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم سزا کی مدت کا تعین جو ہے وہ عدالت کرے گی۔ یہ اسٹیورٹ میگل جو ہیں یہ خود بھی کوکین یوزر ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے، تو ان کی جو پرسنل کوکین یوزیج ہیبٹس ہیں اس کے بارے میں کیا سامنے آیا؟ یہ ریکریشنل یوز کرتے تھے یا ایکٹیو یوزر تھے؟ جی، عدالتی کارروائی کے دوران جو پرسن اے ہیں انہوں نے گواہی دی کہ اسٹوارٹ میگل کوکین روزانہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، مبینہ طور پر میگل کئی سالوں سے جو ہیں وہ پرسن اے سے کوکین خرید رہے تھے، عام طور پر ½ کلو گرام کی مقدار میں، جو کہ تقریباً $200 کے قریب ہے۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان ایک قابل اعتماد تعلق تھا اور میگل کو تقریباً $1000 تک کی منشیات جو ہے وہ پرسن اے سے ادھار لینے کی اجازت تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے مبینہ طور پر پرسن اے سے ملنے والی کوکین کے معیار کی شکایت کی اور کہا کہ جو ان کا سالہ ہے وہ بڑی مقدار میں بہتر منشیات حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پرسن اے ہے جس کو ہم یوں کہہ لیں، یہ جو سپلائر تھا جس کو اب پرائیویسی کی وجہ سے جس کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا اور پرسن اے کہا جا رہا ہے، یہ جو پرسن اے ہے جس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی تھی ان کی، یہ آلریڈی جیل میں ہے، اور یہ کس وجہ سے جیل میں ہے اور اس پر کیا الزام تھا، کتنی سزا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی ہاں، اسٹوارٹ میگل نے جس شخص کے ساتھ منشیات کی ڈیل میں تعاون کیا تھا وہ پہلے ہی جیل میں ہے۔ اس شخص جسے قانونی وجوہات کی بنا پہ پرسن اے کہا جا رہا ہے اور اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کیا، اس نے میگل کے کوکین کے استعمال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے سالے کے ساتھ 1 کلو گرام کوکین کی ڈیل میں شامل کیا۔ اور یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ پرسن اے نے 2 کلو گرام کوکین چوری کی اور میگل کو اس صورتحال میں چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں میگل کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایک موقع پہ اغوا بھی کیا گیا۔ پرسن اے نے بعد میں پولیس کے مخبر کے طور پر کام کیا اور میگل کے خلاف شواہد فراہم کیے، جس کے نتیجے میں پھر میگل کی گرفتاری بھی عمل میں آئی۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پرسن اے کو منشیات کی سپلائی اور دیگر جرائم کے لیے تقریباً 3 سال اور 3 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں 50% رعایت دی گئی ہے اور وہ اس وقت پیرول پر ہیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ستوت عادل، ہمارے ساتھ موجود تھی صحافی آسٹریلیا سے اور بتا رہی تھی اسٹیورٹ میگل کا جو یہ کیس ہے کوکین کی سپلائی میں فیسیلیٹیشن کا، اس کی کیا تفصیل ہے۔ انٹرسٹنگ کیس ہے، مطلب جس شخص کے ساتھ وہ کوکین کی ڈیلنگ کر رہے تھے وہ شخص ان کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ بھی گیا تھا، جس کے بعد وہ اغوا بھی ہو گئے، ان پر تشدد بھی ہوا اور پھر وہی شخص جو ہے وہ پولیس کا مخبر بھی بن گیا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مئی میں جب سزا سنائی جائے گی اسٹیورٹ میگل کو تو وہ کتنی سزا ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور کھلاڑی کے معاملے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کھلاڑی کا تعلق ہے ارجنٹینا سے۔ اب ارجنٹینا جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ارجنٹینا فٹ بال کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور ارجنٹینا کے اگر سب سے لیجنڈری کھلاڑی کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے ڈیگو میراڈونا۔ ڈیگو میراڈونا وہ کھلاڑی جس نے 1986 کا ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ ارجنٹینا کو جتوایا اور وہ وہاں پر ایک طریقے سے ایک آئیکن ہے جو کہ ان کو مانا جاتا ہے۔ اب
मैराडोना की मौत के हवाले से और उस मौत में डॉक्टरों की गफलत के हवाले से कुछ मामलात थे जिनके ऊपर अब ट्रायल दोबारा शुरू हो गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मैराडोना की बीमारी के इलाज के दौरान डॉक्टर्स पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम है और उनकी मौत पर न्यूरोसर्जन समेत तिब्बी अमले के सात अफराद के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू कर दी गई है। और 80 की दहाई के कामयाब तरीन फुटबॉलर थे जिनको द गोल्डन बॉय के लक़ब से भी जाना जाता है। मद्दाहों से उन्हें बिछड़े 4 बरस से ज़ायद हो गए हैं। अब मौत के 4 साल के बाद ये मुकदमा क्यों है और किसने दायर किया है, डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम। अस्सलाम वालेकुम उमैद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमैद, आप? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब 4 साल पहले डिएगो मैराडोना की मौत हो चुकी है। अब ये जो मुकदमा शुरू हुआ है जिसमें बात हो रही है डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, तो ये बुनियाद इस मुकदमे की क्या है, थोड़ी डिटेल अगर आप बता सकें हमें। देखिए मैराडोना की जब डेथ हुई थी ना, तो वो बड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और कि वो जो है ना, उनको लग रहा था कि ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। सही। अब मैराडोना, अगर आप समझें तो मैराडोना अर्जेंटीना में ना एक नेशनल आइकॉन है, उनसे बड़ा कोई और है नहीं। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स एक पब्लिक सेंटिमेंट था काफी के मैराडोना ऐसे कैसे मर सकते हैं। वो उनके लिए समझ लें कि वन ऑफ देयर मोस्ट रिवेयर्ड फिगर्स थे। बिल्कुल। तो वो आउटक्राई इतना हुआ और फिर वो बात चली, फिर एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसने ये बोला कि हाँ, देयर वाज पॉसिबल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स की टीम थी, जो उनकी डेथ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुई इन हिज ब्रेन। तो अब जो है वो उस पर ट्रायल शुरू हुआ है, इस हफ्ते शुरू हुआ है। ट्यूसडे को उसकी पहली प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट किया था। तो अब ये ट्रायल चलेगा और ये लंबा चलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंस का भी अपना एक केस होगा कि क्या उन्होंने किया और क्या वजूहात थी डेथ की। तो अब वो और चीजें खुल के सामने आएंगी और फिर ऑफ कोर्स आर्गुमेंट्स होंगे। सारी जो मेडिकल टीम है, तकरीबन 9 मेंबर्स की टीम है, तो दे विल ऑल स्टैंड ट्रायल। तो मुझे ये बताइएगा उमैद कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनके ऊपर बेसिक इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैराडोना जो है ना, वो हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हुई थी जब ये 2020 में। तो उनकी उससे पहले एक सर्जरी हुई थी, उसमें एक क्लॉट रिमूव करना था। उसके बाद ये हुआ कि मैराडोना को उसके बाद घर पे शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर काफी सारे लोग जो है ना, वो उनके घर वालों को भी आने नहीं दे रहे थे और पूरी एक मेडिकल टीम थी। उसको प्रोसिक्यूटर्स ने जो है ना, एक बड़ा उस जगह को डिस्क्राइब किया एज अ थिएटर ऑफ हॉरर। ओके। और जब मैराडोना की मौत हुई तो वो जो है ना, अपनी बैग पे लेटे हुए थे और उनका जो एब्डोमेन था वो बहुत स्वेल हुआ था। तो अब वो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ने वो गलती की थी। तो ये केस है। इसमें अब देखें, हमारे लिए तो डेथ को मानना एक हमारे तो उसका हिस्सा है, जी, बिलीफ का हिस्सा है, बिल्कुल। जो हम हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, बिल्कुल। उनके लिए ये है कि मैराडोना कैसे मर सकता है। हाँ। तो वो एक ट्रायल है और वो जाहिर सी बात है उनके यहाँ वो एक चल रहा है और ऑफ कोर्स उसकी काफी मीडिया इंटरेस्ट है उस ट्रायल पे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी जहन में आती है, वो ये कि डॉक्टर्स जब किसी का इलाज कर रहे होते हैं तो वो गलती तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर वो किसी को या मैराडोना को डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो मर जाए, तो उससे डॉक्टर्स का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा? नहीं, देखें, मतलब जहाँ तक मैराडोना की कंडीशन वैसे ही बहुत सीरियस थी और ऑफ कोर्स वो जब उस वक्त भी थे, अपने सर्जरी से रिकवर भी हो रहे थे, तब भी ही वाज वेरी क्रिटिकल। और उसमें जो है ना, देखें, कोई भी चीज हो सकती है और वो उसमें तो यही उन्होंने बोला है कि उनको एक बाद में एक हार्ट अटैक आया और फिर डेथ हुई। तो वो जिस हिसाब से उस वक्त इंसान की कंडीशन होती है तो उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर्स को तो ऑफ कोर्स कोई फायदा नहीं होना, लेकिन एक पब्लिक सेंटिमेंट है अर्जेंटीना में। देखिए, आप अर्जेंटीना को अगर समझने की कोशिश करें ना, तो इसमें ये बड़ा जरूरी है कि
मैराडोना ने उनको वर्ल्ड कप दिया उस टाइम पे जब अर्जेंटीना में क्राइसिस था। बिल्कुल। तो मैराडोना वाज इन अ वे उनके लिए एक बीकन ऑफ होप था। यस। आज भी अर्जेंटीना भी अपना पिछला वर्ल्ड कप जीती 2022 में कतार में जी, लेकिन अभी भी अर्जेंटीना जो है ना वो 1986 के वर्ल्ड कप को ज्यादा याद करते हैं, इवन दो वो उससे पहले भी वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन जो मैराडोना वाला वर्ल्ड कप है वो ज्यादा याद किया जाता है। और मैराडोना जो है ना वो उनके लिए मतलब एक आइकॉन है, और इतने बड़े आइकॉन है जिसकी वो लॉस को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। वो 1986 वाला जो वर्ल्ड कप है वो तो हमें भी याद है बिल्कुल वाकई। और उस वक्त मैराडोना तो खैर अर्जेंटीना में क्या सारी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं, जैसे आज मेसी के फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन अर्जेंटीना के लिए जो मैराडोना है वो जाहिर है सबसे बड़ा है। तो अब जाहिर है इस पूरे केस में फैमिली की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके लिए कोई सबूत भी होने चाहिए, तो क्या कोई सबूत ऐसे हैं जो कि फैमिली की तरफ से पेश किए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं? जी, फैमिली उनकी जो बेटियां हैं वो पार्ट हैं ट्रायल की, और वो जो है ऑफ कोर्स इसमें पूरे अपने सबूत पेश करेंगे वो लोग के क्या हैं और क्या हैं। मतलब वो उन्होंने अपने पहली जो इसकी डेट थी जब ये शुरू हुआ है तो उन सब वो कोर्ट में थे वहां पर, और उन्होंने बात भी की कि हम जस्टिस ढूंढ रहे हैं अपने फादर के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अलाउ नहीं किया उनकी केयर करना, और वो पूरा डॉक्टर्स ने टेक ओवर किया हुआ था। एक नर्स भी अपॉइंट हुई थी जो मैराडोना को देख रही थी, तो उनका ये मानना है कि हम बेटर केयर कर सकते थे अपने फादर की और शायद उनकी जान बचा लेते। अब वो जो बातें करेंगे उसी में फिर पूरा ये केस बनेगा। और फाइनली अगर आप ये भी बता सकें कि जो मैराडोना की जो मेडिकल टीम थी जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रही थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और अगर सपोज ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि उन्होंने नेग्लिजेंस की तो फिर उनको क्या सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी? अच्छा, वो जो अभी तक वो चल रहा है वो 8 to 25 years की सज़ा मिल सकती है, प्रिजन सेंटेंसेस उन लोगों के लिए। उसमें उनके न्यूरो सर्जन भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं जो बाकी पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी होती है उसमें वो कर रहे थे, नर्स हैं और फिर बाकी जो मेडिकल स्टाफ है जो वहाँ था। तो यही है कि वो मतलब 8 to 25 years का भी उन्होंने बोला है कि जो अगर नेग्लिजेंस साबित हुई तो उनको वो सजाएं दी जाएंगी। लेकिन वो सवाल ये होता है कि उससे भी फायदा क्या होगा अर्जेंटीना को। मे बी जो लोग हैं वो जो अर्जेंटीनियन अवाम है या मैराडोना की फैमिली है वो ये क्लोजर चाह रहे हैं कि मतलब उनको अभी तक वो क्लोजर नहीं मिला है जो वो इस ट्रायल से गेन करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। उमैद हमारे साथ मौजूद थे, उमैद वसीम, और बात हो रही थी मैराडोना के हवाले से जो अब उनकी डेथ के हवाले से डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस का ये एक ट्रायल दोबारा शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो ट्रायल है ये आगे कहाँ तक जाता है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वर्ल्ड वाइज में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब आपको हम लेकर जाते हैं यूक्रेन की तरफ। जी, यूक्रेन जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से रूस के साथ जंग लड़ रहा है, और अब ये जो है ये जंग एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। क्लाइमैक्स इस तरीके से कि इस जंग के हवाले से अब अमेरिका ने तो यूक्रेन की सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से, वो हमने देखी कि किस तरह की मुलाकात थी, बल्कि एक तरीके से हाथापाई ही होना बस रह गई थी उन दोनों के दरमियान। अब यूरोप जो है वो मौजूद है यूक्रेन को बैक करने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो डिमांड है यूक्रेन से वो ये है कि आपके पास जो मादनियात हैं वो हमें उस तक रसाई चाहिए। तो ये जो मादनियात की डील है जो कि अमेरिका करना चाह रहा है, आज हमने ज़रा इसको समझना है कि ऐसे कौन से मादनियात हैं यूक्रेन में मौजूद, और अगर अमेरिका को ये मादनियात मिलते हैं तो उससे अमेरिका का क्या फ़ायदा होगा, और अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान क्या डील होना तय पाई है। दूसरा ये कि अब ये जो जंग है ये कहाँ जा रही है, क्योंकि एक पीस प्लान भी सामने आ रहा था लेकिन रूस की तरफ से अब कुछ शराइत आई हैं। बहरहाल ये तमाम मामलात हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। शहरोज़ खान के साथ मौजूद हैं जो कि एनालिस्ट हैं, और यूक्रेन के हवाले से हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका शहरोज़, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ज़रा जो करंट स्टेटस है वो उस पर आपका कमेंट चाहूँगा
کہ یوکرین 3 سال سے امریکہ کی اسے پشت پناہی حاصل تھی اور وہ امریکہ کے بل پر لڑ رہا تھا روس سے. ظاہر ہے ان دونوں کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے لیکن ایک لڑائی جاری تھی. اب امریکہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور یورپ جو ہے وہ اب مکمل طور پہ سرپرستی کر رہا ہے یوکرین کی. اس جنگ کا آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہینوں میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور یورپ جو ہے اس کی بیکنگ یوکرین کو کتنا مزید آگے لے کر جا سکتی ہے اس جنگ میں, یا اب ہم جو ہے وہ اس جنگ کا خاتمہ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ جنگ بندی ہونا لازم ہے اور یوکرین کی جو سپورٹ اس وقت یورپ کر رہا ہے تو اوبویسلی یوکرین نے لیکن الٹیمیٹلی یو ایس کے پاس جانا ہے. اور ایز اے ورلڈ جیو پولیٹکس آپ یو ایس کی وداؤٹ سپورٹ یوکرین آگے کیری آن نہیں کرے گا. جیسا کہ اس وقت رشیا اور جو یوکرین کی جو ٹینشن ایگزسٹ کر رہی ہیں پرسسٹ کر رہی ہیں, سو سم ہاؤ اینڈ سم ویئر جو آپ نے ابھی بھی کہا کہ جو ایک ملاقات ہوئی جس میں یوکرین نے ایک کافی اپنا اسٹینس لیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکل سکا. سو الٹیمیٹلی واٹ وی وڈ سی کہ یو ایس کے ساتھ ہی یوکرین کو چلنا ہوگا, جو کہ کیونکہ اس کے بغیر یوکرین بھی سمجھتا ہے, یوکرین کو بھی پتہ ہے کہ وداؤٹ یو ایس کی سپورٹ یہ اپنے آپ کو آگے کیری آن نہیں کر سکے گا ان فیوچر. اچھا شہروز, اب آتے ہیں ہم معدنیات والے معاملے پر. تو یہ جن معدنیات کی بات ہو رہی ہے جس میں امریکہ اتنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے, یوکرین کے اندر معدنیات جو ہیں وہ کون کون سے موجود ہیں اور کتنی تعداد میں موجود ہیں, کیا ان کی کوانٹٹی ہے, کیا ان کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں, یہ تھوڑا اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں. دیکھیں یوکرین کے اندر ریئر ارتھ منرلز کافی زیادہ موجود ہیں اور لیکن اس کا پیمانہ ہم ایسے اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی تقریباً 30 سے 60 سال پہلے کا سوویت یونین کے اسٹیمیٹس ہیں, ایزمپشنز ہیں. لیکن اس کے بعد ایک بہت بار اس کی جنگ ہو چکی ہیں یوکرین کی, اور یوکرین کی جنگ ہونے کے بعد جو اس کا ایک جو ٹیکنالوجی, جو اس کا نیٹ ورکنگ سسٹم تھا اور جو اس کا ٹرانسمیشن کا جو نظام تھا وہ بہت برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے. سو لہٰذا یہ تو اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی جو ایکسٹریکشن ہوگی تو وہ کس پیمانے کے اوپر ایکسٹریکشن ہوگی اور کیا اس کی ورتھ ویلیو ہوگی. بٹ جو یوکرین کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ اوبویسلی ایسے ذخائر ہیں, ایسے معدنیاتی ذخائر ہیں جو آپ کے بہت سارے جیسے فیوژن ٹیکنالوجیز ہیں, جو آپ کے میگنیٹ ہیں, جو آپ کے اکوپمنٹس ہیں, میڈیکل اکوپمنٹس ہیں, آپ کے کمپیوٹرز ہیں, آپ کے جو دیگر اور اکوپمنٹس ہیں اس کے اندر یوز ہوتا ہے. اور اس لیے لہٰذا اس کے اندر بیسیکلی جو یہ سارے معدنیات ہیں اس کے اندر پھر جو سلیکون ہے, لیتھیم ہے, ایسے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں. تو اوبویسلی اس کی مطلب امپورٹنس تو اپنی جگہ ہے, بٹ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ جنگ بندی کے بعد, جنگ ہونے کے بعد اس کا جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے اور جو اس کے ٹرانسمیشنز کے سسٹم ہیں سو وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں. سو ناؤ اٹس ریئلی انفل کہ اس کی جو ایکسٹریکشن ہوگی وہ کس طریقے سے کی کتنی جائے گی. صحیح ہے, اس کی کیا پھر اس کی فیزیبلٹی ہوگی. لیکن آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے کافی زیادہ رچ ریجن ہے یہ. اچھا, اب امریکہ جو ہے اس کا پروپوزل کیا ہے, وہ اس معدنیات کی ڈیل میں کیا پروپوز کر رہا ہے, کیا چاہتا ہے وہ؟ امریکہ بیسکلی یوکرین سے یہ چاہ رہا ہے کہ جو $500 ملین کی جو ڈیل ہے وہ یوکرین سے کرنا چاہتا ہے, بٹ جو یوکرین اس کے اوپر ریٹیریٹ کرتا آ رہا ہے, بٹ ناؤ اٹ سیمز کہ یہ ایک ایگریمنٹ کی طرف جائے گا, بٹ اس کی کوئی الٹیمیٹ جو امریکہ ہے وہ اس کو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. ان ریٹرن ایک سیکیورٹی پرپس کے لحاظ سے تو اس کو یہ سیکیور کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے گا, بٹ جو ایک ایگریمنٹ ہے, جو ایک جو بائیلیٹرل جو ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے جو ایک ہوتا ہوا نظر آئے گا, وہ یہ ہوگا کہ لائک جو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں یوکرین کے جو اس کا ریونیو جو بھی ارن ہوگا وہ ارن ہونے کے بعد 50% جو اس کا اماؤنٹ ہوگا وہ اسپیشل فنڈ یوکرین کے اندر اسپینڈ ہوگا, جو اس کے لائک آئل اینڈ گیس کے جو, کیونکہ یوکرین خود بھی ایک آئل اینڈ گیس کا لارجسٹ پروڈیوسر ہے, تو اس کے آئل اینڈ گیس کے جو پروڈیوس ہوگی اور جو اس کی پھر یہ جو ایکسٹریکشن ہے اس کے اوپر یہ ری انویسٹ ہوگا.
بٹ الٹیمیٹلی یہی دیکھنا ہوگا کہ جو یہ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور امریکہ اس کو فلفل کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ امریکہ صرف اس کی ایکسٹریکشن نہیں چاہتا، امریکہ اوبویسلی ایک چائنا کے ساتھ بھی کمپٹیشن کے اندر ہے، جو وہ چائنا کہ جو ایک خود بھی ایک لارجسٹ ایکسٹریکشن اور اس کی پروسیسنگ کا بہت بڑا جائنٹ ہے، خود بھی وہ ایک اپنی خاصی انویسٹمنٹ افریقہ کے اندر لے کے بیٹھا ہے اور خود بھی پروسیسنگ 90% ورلڈ وائڈ اون کرتا ہے، تو امریکہ اس کے ساتھ بھی کمپٹیشن کے اندر اس کو بھی چیز کو دیکھ رہا ہے. بٹ اٹ ڈیپینڈس آن یوکرین کہ یوکرین کے اندر اگر امریکہ آتا ہے اور اس چیز کو ایکسپلوریشن کے اندر ایکسٹریکشن کے اندر لے کے جاتا ہے، تو کیا وہ ایکسٹریکشن کے اندر امریکہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ ایکسٹریکشن اور جو اس کی پروسیسنگ ہے وہ اوبویسلی ایک بہت بڑا ایک پروسیس، ایک کانسیپٹ ہے، بالکل. کوئی اتنا آسان نہیں ہے وہ. اچھا، تو وہ ایک تو ڈیپینڈ امریکہ کرے گا. اس جگہ کے معدنیات کو ایکسپلور کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، کیا اس کے علاوہ یورپ چونکہ وہ بھی یوکرین کو بڑا بیک کر رہا ہے، کیا ان کا بھی اس طرف انٹرسٹ ہے؟ اوبویسلی ان کا بھی اپنا ایک انٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور بہت سارے لاسٹ کے ابھی اگر آپ ٹینیورز دیکھیں تو اس کے پروپوزلز یوکرین کے سامنے. اوبویسلی رشیا بھی اس چیز کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی دیتا ہے، وہ بھی اس چیز کو پروپوز کرتا ہے. بٹ وہی والی چیز ہے کہ الٹیمیٹلی کہ یہ چیز کتنی زیادہ فروٹفل ہوتی ہے، یہ پورے اپنا ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کیونکہ یہ امریکہ کی اور یوکرین کی یہ ڈیل معدنیات والی فائنلی سائن ہو جاتی ہے تو اس پر روس کو کیا اعتراضات ہوں گے اور وہ اس کو کیا روکنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں، روس تو الٹیمیٹلی آج بھی اس کی اپوزنگ کر رہا ہے، اور لیکن جو اس وقت جو ٹینشنز بھی چل رہی ہیں جیسے آپ نے وار کا بھی کہا، سو الٹیمیٹلی اس کی جب بیک یو ایس اوبویسلی کرے گا اور اس کو یو ایس اپنا سپورٹ اسسٹنس دے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی یو ایس کے اس میں زیادہ بینیفٹس ہیں، یو ایس کا الٹیمیٹلی اس میں زیادہ اسٹیک ہے. تو رشیا کو یو ایس کی طرف سے جو بھی کیونکہ یو ایس اوبویسلی اس پوزیشن میں ہوگا اور ہوتا ہے کہ وہ سینکشنز اور ڈفرینٹ چیزوں کے تحت اپنی پالیٹکس کرتا ہے، اور پالیٹکس اتنی اس کی ہوتی ہے مؤثر کہ وہ پھر رشیا کو اس چیز کو بیک فرنٹ پہ تو لے کے چلا جائے گا اور یوکرین کے ساتھ پھر اس چیز کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. شہروز خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے معدنیات میں انٹرسٹڈ ہے. ایک بڑی رچ سرزمین ہے یوکرین کی، اور ان معدنیات کی وجہ سے اب جو اس جنگ کے ڈائنامکس ہوں گے وہ چینج ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اب ہم عنقریب اس جنگ کا اختتام دیکھیں اور امریکہ اور یوکرین کی ایک منرلز ڈیل جو ہے اس کو فائنل ہوتا ہوا دیکھیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.